ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عمومی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت، کردار، ان کی شان قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی. یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے. میں نے چیدہ اس میں سے باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی. اس کی مضمون کی وسعت کے پیش نظر باقی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ عرض کی جائیں گی. اب چونکہ جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ حضرت صدیق اکبر کے نام سے موسوم ہے. جس طرح محرم شریف شہادت کا مہینہ، شہدائے کربلا کا مہینہ ہے، سفر المظفر ہمارے ہاں اولیاء کرام کا مہینہ شمار ہوتا ہے، ربیع الاول شریف میلاد شریف کا مہینہ ہے، ربیع الثانی عرس غوث اعظم کا مہینہ ہے. تو اسی طرح یہ جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر کا مہینہ ہے. 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال ہوا.
تو اس موقع پہ خاص طور پر آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی شان اور آپ کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلہ میں آج اور آئندہ انشاءاللہ آپ کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، سبحان اللہ۔ اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں عمومی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق آیا گیا کہ وہ ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، تو ان کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا بلند ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس میں تین چیزیں بیان ہوئی: ایمان، ہجرت، جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد، اور پھر فرمایا کہ ان کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ اور مرتبہ ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ان 5 چیزیں ہو گئیں، 3 ان کی خصوصیات کہ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا، اور آگے 2 پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ مرتبہ ہے اور یہی لوگ حقیقتاً کامیاب ہیں۔ تو اب ان 5 چیزوں میں حضرت صدیق اکبر کو اگر دیکھا جائے تو تمام صحابہ کرام میں آپ کا درجہ ایمان میں، ہجرت میں اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں بلند ہے۔ تو جس طرح ان تینوں چیزوں میں آپ کا رتبہ بلند ہے، پھر رب کا انعامات جو ہیں، رب کے انعامات وہ بھی آپ پر اسی طرح ہیں جس طرح آپ کا درجہ ان تینوں چیزوں میں بلند ہے۔ پہلے ایمان کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان لائے۔ ایمان لانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اول۔ اب چونکہ روایات مختلف ہیں، 4 قسم کی روایات آتی ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے متعلق۔ ایک روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ایمان لائے۔ دوسری روایت ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ایمان لائیں سب سے پہلے۔ تیسری یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو اب محققین نے اس میں تطبیق اس طرح کیا، ان تمام روایات کو اکٹھا اس طرح کیا ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں، آزاد شدہ غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، کیونکہ حضرت علی اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 10 برس تھی،
جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو بعثت کے وقت، حضور کے اعلان نبوت کے وقت وہ بچوں میں شمار ہوتے تھے، تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بھی حضور کے ساتھ رہے، بچپن کے ساتھی اور جوانی کے ساتھی، اور انشاءاللہ آگے آپ کے انشاءاللہ سنیں گے کہ بڑھاپے کے ساتھی، غار کے ساتھی اور مزار کے ساتھی۔ سبحان اللہ۔ بچپن حضور کے ساتھ گزرا، جوانی حضور کے ساتھ گزری۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت صدیق اکبر ملک شام میں، یا بلکہ اس سے پہلے ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا کہ آپ تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام میں گئے ہوئے تھے۔ تجارتی قافلے ملک شام کی طرف جاتے تھے، آپ تجارتی قافلہ لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ تو ملک شام میں آپ نے ایک خواب دیکھا، صبح بڑے پریشان ساتھیوں سے کہا بھائی عجیب میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ جی میں نے خواب دیکھا کہ چاند آسمان سے نیچے اتر آیا اور میں نے اس کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ تو یہ عجیب خواب ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ساتھیوں نے کہا بھائی ہمیں تو معلوم نہیں، یہاں ایک عیسائی راہب ہے، اس سے جا کے پوچھئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عیسائی راہب کے پاس گئے جو گرجے میں بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا اور کسی سے وہ تعلق نہیں رکھتے تھے۔ عیسائیوں میں رہبانیت ہے کہ ان کے جو رہنما پیشوا ہوتے ہیں وہ دنیا چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں، گرجوں میں جا کے بیٹھ کے وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ رہبانیت اختیار کی تھی اور گرجے میں بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر گئے اور کہا جی کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو اس نے کوئی خاص توجہ نہ کی، اپنے عبادت میں مشغول ہے۔ ہاں بھائی بیان کریں، جس طرح انسان کسی چیز کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا، کوئی اتنی بلا میرا ایک امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ چاند زمین پہ اتر آیا اور میں نے اس کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ پہلے تو جب آپ نے کہا بھائی خواب بیان کیا تو اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی، ہاں جی بیان کریں، لیکن جب خواب بیان کیا تو یکدم وہ چونک پڑا، الرٹ ہو گیا، کہنے لگا کہ اے خواب بیان کرنے والے تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ہے عبداللہ۔ آپ کا نام عبداللہ تھا۔ ابو بکر اور صدیق اکبر آپ کے القاب ہیں جو آپ کے نام پہ پھر غالب ہو گئے، اور اسی ابو بکر اور صدیق اکبر کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ اس نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میرے باپ کا نام ابو قحافہ۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مکہ شریف کا رہنے والا ہوں۔ آپ بھی حیران کہ پہلے میں نے کہا بھئی خواب دیکھا ہے تو کوئی توجہ نہیں دے رہا، اور خواب بیان کیا، اب میرا نام، نسب اور ملک پوچھ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی بات کیا ہے کہ پہلے تو آپ نے توجہ نہیں دی اور اب آپ اتنی انکوائری کر رہے ہیں، سوالات ہو رہے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ سن اے خواب دیکھنے والے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان، وہ جن کا وعدہ ہماری کتابوں کے اندر سارے انبیاء کرام جن کی بشارت دیتے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی بشارت دی، قرآن پاک میں بھی جس کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ سبحان اللہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں، اور مجھ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، جو انبیاء کرام تشریف لائے، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں ایک بڑی شان والے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ سبحان اللہ محمد اور احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے دو ذاتی نام ہیں، باقی آپ کے اوصاف ہیں، آپ کی صفتیں ہیں، تو یہ دو نام آپ کے ذاتی ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ جس نبی کی بشارت سارے انبیاء کرام دیتے رہے اور ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کی تشریف آوری کا وقت ہو چکا ہے، اور تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو ان پہ ایمان لائے گا اور ان کا خلیفہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تو فوراً تجارتی سفر جو تھا اس کو مختصر کیا، کلوز کیا، اور سفر کرتے ہوئے مکہ شریف آ گئے۔ مکہ شریف پہنچے، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر جلدی کرو، اے ابو بکر جلدی کرو، ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلان نبوت کا حکم دیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کروں۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا مد دلیل علی ما تدعی، آپ نے جو دعویٰ کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تمہارا جو خواب الرؤیا التی رأیت بالشام، سبحان اللہ وہ خواب جو تو نے ملک شام میں دیکھا، اور اس کی تعبیر جو اس عیسائی راہب نے بیان کی، اب اس کے بعد بھی کسی دلیل کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ پنجابی کا ایک شاعر نے کہا تو جو ڈٹھا خواب دے اندر چن لتھا اسمانوں ہو گئے اور ستارے گر دے ہویا فضل رحمانو او چن میں آپ محمد تو دے گر آیا تسی ستارے میرے سارے پاک نبی فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے، جس طرح میں نے عرض کیا، اگر اس میں تطبیق دی جائے چاروں روایات میں، تو ان میں آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ خواب دیکھا حضرت صدیق اکبر نے ملک شام میں، اور عیسائی راہب نے تعبیر بتائی۔ وہ عیسائی راہب جانتا ہے یا حضرت صدیق اکبر جانتے ہیں؟ اب کوئی آج کا دور کو تو تھا نہیں کہ وہاں سے ٹیلی فون کرتا مکہ شریف بھائی یہ واقعہ ہوا ہے، یا اب تو ٹیلی فون کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے میسج آ جاتا بھائی یہ ہو گیا ہے۔ تو وہ دور تھا کہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر خبر جاتی ہے تو خود آدمی کوئی جاتا ہے اور جا کے خبر پہنچاتا ہے۔ تو وہاں سے نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، سب سے پہلے تو حضرت صدیق اکبر آئے، نہ کوئی خواب کا ذکر، نہ کچھ
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں بیٹھ کے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے خواب دیکھا ہے ملک شام میں، اور عیسائی راہب کے پاس گئے ہیں اور اس نے یہ تعبیر بیان کی ہے۔ تو مکہ شریف میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے احوال کو دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے حضور مکہ شریف میں بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ علوم غیبیہ کے خزانے عطا فرمائے۔ تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس ماحول کے اندر مکہ شریف میں عرب کے اندر جب بت پرستی عام تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا، کوئی سفر کے لیے، کوئی حضر کے لیے، کوئی بارش برسانے والا، کوئی جنگ میں فتح دلانے والا، بتوں کی مختلف قسمیں ہوتی تھیں۔ اور خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز ہے، جو اس لیے بنایا گیا کہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہو، اس کی وحدانیت کا اعلان ہو، جہاں سے یہ اعلان ہو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ معبود صرف وہی ذات ہے، اسی کی عبادت جائز ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ اس مکہ شریف کے اندر اسی خانہ کعبہ میں بت سجا کے رکھے ہوئے، اور 1 2 10 20 نہیں، 360 بت خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں سجا کے رکھے ہوئے تھے، اور بڑی دھوم سے بڑے دھڑلے کے ساتھ ان کی پوجا و پرستش ہوتی تھی خانہ کعبہ کے اندر، توحید کے مرکز میں۔ تو اس ماحول کے اندر حضرت صدیق اکبر نے آنکھ کھولی، بچپن گزرا، جوانی گزری، حضور سے تقریباً کوئی 2-2.5 سال عمر کی آپ کم تھی، یعنی حضور نے 40 برس میں اعلان نبوت فرمایا، تو حضرت صدیق اکبر کی عمر تقریباً 37-38 برس ہوئی۔ تو یہ 37-38 برس آپ نے مکہ شریف میں گزارے اس شرک کے ماحول میں، تو لیکن اس ماحول میں بھی آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بت پرستی نہیں کبھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے خود یہ واقعہ حضور کی مجلس میں، حضور کی بارگاہ میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو میرے ابا جان مجھے بت خانے لے گئے، سبھی لوگ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو میرے ابا جان مجھے بت خانے لے گئے اور کہا بیٹا یہ تمہارے خدا ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو۔ اب بت بیچارہ پتھر کا، وہ کیا کھانا دیتا اور کیا سنتا اور کیا بولتا۔ میں نے کہا دیکھو میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مجھے کپڑے دو۔ باپ دیکھ رہا ہے کہ بیٹے کو، میں نے 3-4 سال کا بچہ، میں نے کہا تم اس کی پوجا کرو، پرستش کرو، عبادت کرو، سجدہ کرو، اور یہ کہہ رہا ہے، کبھی کہتا ہے کھانا دو، کبھی کہتا ہے کپڑے دو۔ پھر آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا، میں یہ پتھر تجھے مارنے والا ہوں۔ آپ نے وہ پتھر دے مارا، اور وہ بت جس کی انہوں نے ایک انسانی شکل بنائی ہوئی تھی، اس کے ناک پہ لگا، اس کی ناک توڑ دی۔ باپ نے دیکھا، اب عقیدت کا مسئلہ ہوتا ہے، بڑا غصہ آیا، ایک تھپڑ رسید کیا اور کھینچ کے گھسیٹ کے گھر لے آئے، اور آ کے بیوی سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہارے اس بیٹے نے کیا کیا ہے۔ میں نے کہا پوجا کرو، پرستش کرو، اور کبھی یہ کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، اور پھر پتھر مار کے اس خدا کا ناک توڑ دیا۔ تو آپ کی والدہ کہنے لگیں، اپنے خاوند سے کہنے لگیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی، یہ کیا، یہی ہمارے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے، اسی مکہ میں پیدا ہوا ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہے، کہ
یہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملتی تھی، اور میں اگر بت کے آگے سجدہ کرنا چاہتی تو نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس کی پیدائش پہ حاطف غیب سے آواز آئی، یا امت اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی سن لے، ابشری بالولد العتیق، ایک ایسا بیٹا جو جہنم سے آزاد ہے اس کی تجھے خوشخبری ہو، اسمہ فی السماء الصدیق، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور لمحمد صاحب و رفیق، وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق ہوگا۔ تو یہ خود حضرت صدیق اکبر نے سارا واقعہ حضور کی بارگاہ میں بیان کیا کہ میرے بچپن میں یہ واقعہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے ایک آدمی بیان کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے کوئی مبالغے سے کام لیا ہو، بات بڑھا چڑھا کے بیان کی ہو، نہ جو ہوا وہ بیان کر دیا، اپنے متعلق ہی کر رہا ہے نا، میں نے یہ کیا، میں یہ تھا، میں یہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر کا کلام ختم ہوا، بات مکمل ہوگی، کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں بچے کو ساری باتیں یاد بھی رہتی ہیں کہ صحیح کیسے ہوا بھی نہیں ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَلَمَّا انْقَضَى کلام ابی بکر، حضرت ابو بکر کا کلام ختم ہوا، نزل جبریل علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال صدق ابو بکر، حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضرت صدیق اکبر نے حرف بہ حرف درست فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر کی اس بات کی جس میں کسی کو شک شبہ ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین نے تصدیق فرمائی۔ تو آپ بچپن میں بھی کبھی نہیں شرک کیا، اور حضور کے بچپن کے جوانی کے ہر وقت کے ساتھی اور سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور یہاں ایک اور بڑی بات ہے جو غور سے سننے والی ہے، یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ یورپ ہے، یہاں برائی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہاں بچا نہیں جا سکتا، یہاں بچ نہیں سکتے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا کردار یہ بتاتا ہے کہ اگر انسان بچنا چاہے، خواہش ہو اور انسان کوشش بھی کرے، صرف خواہش نہیں، اپنے طور پر انسان کوشش کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دستگیری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ جب انسان برائی سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، دستگیری فرماتا ہے اور انسان بچ جاتا ہے۔ اور اگر صرف یہی کہتا رہے بھائی نہیں بچ سکتے، کوشش کرے نہ، دل میں کوئی خواہش نہ ہو، تو پھر تو نہیں بچ سکتا۔ بچتا وہی ہے جس کے دل میں خواہش ہو اور پھر اس کے لیے کوشش کرے۔ جب کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تائید فرماتا ہے کہ اس شرک زدہ ماحول کے اندر جہاں اس کو فخر سمجھا جاتا تھا، وہاں اس شرک سے، نہ صرف شرک سے، آپ سنیں گے کہ ہر برائی سے، کبھی شراب نہیں پی، کبھی کوئی برائی نہیں کی، اس ماحول کے اندر بھی اگر بچ سکتے ہیں تو اس ماحول میں بھی جب انسان کے اندر خواہش ہوگی اور انسان کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور انسان برائی سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔